اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ صدق اللہ العظیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ اور یہ استنافیہ ہے، نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ لقد یقین، لام لازم ہے یقین، قد کو اگر ارسلنا کے ساتھ جوڑیں، لقد ایک انتہائی تاکید کا مفہوم ہے، اور ارسلنا کے ساتھ جوڑیں تو یہ حیض حیب کا مفہوم دیتا ہے۔ ارسلنا رے سین لام اور لام، رسلا یرسلو، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ بھیجنا، نرمی سے چلنا، پیغام لے کر جانا۔ باب افعال میں آئے گا ارسل، یرسل ارسالا، اس کا مطلب ہے پیغام دے کر بھیجنا، پیغام دے کر بھیجنا۔ رسالہ، رسالتن، اس چیز کو کہتے ہیں جی پیغام، میسج کو، ٹھیک ہے جی، چٹھی کو کہتے ہیں۔ اور رسول بھیجا ہوا، پیغام لے کر جانے والا۔ یہ رسول اور رسالہ جو ہے یہ ثلاثی مجرد سے ہیں، فعول ان کے وزن پہ ہے۔ پیغام لے کر چلنے والا، جانے والا یعنی پیغام بر، پیغمبر جس کو کہتے ہیں رسول۔ اور رسول کی جمع کیا ہے؟ رسول، رسول جمع ہے رسول کی، رسولن۔ تو ارسلنا، اچھا یہ جو باب افعال ہے اس سے جب فاعل بنے گا تو وہ رسول نہیں بنے گا، وہ کیا بنے گا؟ مرسلن بنے گا، بھیجنے والا، مرسل۔ اور جس کو بھیجا جائے وہ کیا ہے؟ مرسل۔ مرسلین، بھیجے ہوئے رسول، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ کیا ہے؟ ارسلنا، ارسلا، ارسلا، ارسلو، ارسلت، ارسلتا، ارسلنا، ارسلتا۔ تو آخری 14واں صیغہ ہے ارسلنا، ہم نے بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، تو قد آ گیا ہے، تو یہ پرفیکٹ کے مفہوم میں آ جائے گا۔ ارسلنا، ہم بھیج چکے ہیں یا بھیجے ہم نے، بھیج چکے ہیں، یعنی آپ سے پہلے بھی ہم بھیج چکے ہیں۔ کن کو بھیجا ہے جی؟ رسولن، مفعول آ گیا۔ یہ دو زبریں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ حالت نصب میں ہے، مفعولی حالت میں ہے، تو یہ اس فعل کا مفعول ہے، اور یہ نا کیا ہے؟ فاعل ہے۔ ہم بھیج چکے ہیں، ہم نے بھیجا ہے، تو ہم کیا ہے؟ فاعل، بھیجنا کیا ہے؟ فعل، اور رسولن کیا ہے؟ مفعول ہے۔ رسولوں کو علیہم الصلاۃ والسلام، ہم رسولوں کو بھیج چکے ہیں۔ من قبل کا، من سے حرف جر ہے، اس نے قبلن کو کیا کر دیا؟ قبلن سے ہو گیا قبلی ہو گیا، تو کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا۔ مضاف بنا تو سوال پیدا ہوا، کس کے پہلے؟ قبل کا
ترجمہ ایسے کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ ہم بھیج چکے ہیں آپ سے پہلے بھی رسولوں کو. یعنی یہ جو اعتراض کھڑے کر رہے ہیں آپ پہ، تو یہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ آپ دنیا میں پہلے رسول آ گئے ہوں. جی سر، آپ پہلے رسول نہیں ہیں. تو جو پہلے رسول آئے ہیں انہوں نے بھی جو زندگی گزاری ہے ان کے حالات عیسائیوں یہودیوں کو پتہ ہی ہے. تعریف اپنی جگہ پہ، تو ان پہ وحی آتی تھی، انہوں نے اللہ کا تصور دیا ہے، حضرت ابراہیم نے اللہ کا تصور دیا ہے. بے شک. تو پہلے بھی رسولوں کو بھیج چکے ہیں. تو رسول خدا نہیں ہوتے. بیسک تھیم یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے بھیجا ہے رسولوں کو آپ سے پہلے. تو بیسیکلی بھیجنے والی ہستی کون ہے جی؟ اللہ کی. اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا. اختیار کا معاملہ ہے سارا. اور جعلنا، جعل یجعلو، جیم این لام مادہ ہے. جعل یجعلو، ارسل سے ارسلنا اور جعل سے جعلنا. یہ باب افعال سے تھا، یہ باب فتح سے ہے. جعل یجعلو، بنانا. جعل اس نے بنایا. فاعل کیا بنے گا؟ فاعل کے وزن پہ کیا بنے گا جی؟ بنانے والا. جاعل، جاہل نہیں، جاعل، عین ہے نہیں، وہ جاہل اور ہے. جاہل یہ ہے جاعل. جاعل بنانے والا. کہاں پہ ہے جی؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا نائب خلیفہ بنانے والا ہوں. جاعل. تو جعل یجعل بنانا، اور جعلنا، جعل اس نے بنایا، جعلا دو نے بنایا، جعلو سب نے بنایا، جعلت اس مؤنث نے، جعلتا تو نے بنایا، جعلتی تو مؤنث نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، اور جعلنا ہم نے بنایا. 14واں صیغہ ہے. جیسے ارسلنا ہم نے بھیجا، تو جعلنا ہم نے بنایا. ہم نے بنایا. کس کے لیے؟ اب کیا بنایا؟ کس کو بنایا؟ یہ بعد میں اس کو مقدم کر دیا. لہم کو، لہم کو مقدم کر دیا. متعلق فعل ہے. معاملہ کیا ہے؟ فعل، فاعل، مفعول اور متعلق فعل. یہ جملہ فعلیہ بنتا ہے. ضرب اللہ مثلا. ضرب فعل، اللہ کس نے بیان کی ہے؟ اللہ نے. کیا بیان، کس کو بیان کیا ہے؟ مفعول. مثال. قتل فعل، داود فاعل، جالوتا کو فعل، فاعل، مفعول، متعلق فعل. یہ ایک ترتیب ہے جملہ فعلیہ کی. تو جب مقدم کوئی ہو جاتا ہے تو اس کے معنی سمجھنے چاہیے. تو لہم کو اٹھا کے آگے لے. جعلنا ہم نے بنایا، لہم متعلق فعل، لام جر کے لیے. کس کے لیے جی؟ ہم، ان سب کے لیے. ان کے لیے. یہ ہم کی ضمیر کی طرف جا رہی ہے، رسولن کی طرف جا رہی. ہم نے بنایا ان رسولوں کے لیے. کس کو بنایا ہے یہ نہیں بتایا. کیا بنایا ہے وہ بتا دیا. ازواجن، یہ بھی اس کا. جالنا کے کتنے مفعول ہوتے ہیں؟ جالا کے دو. کیا بنایا؟ کس کو بنایا. کس کو بنایا اور کیا بنا دی. کس کو بنایا وہ یہاں پہ لکھا ہوا نہیں. کیا بنا دیا؟
ازواجن وذریۃ، ہم نے ان کے لیے بنائے، اردو ترجمہ تو سیدھا ہی ہوگا، ہم نے ان کے لیے بنایا ازواجن، زے واو جیم مادہ ہے، جوڑے، زاجا یزوج زوجن، کسی چیز کا جوڑا بنانا، جوڑا بنانا، جوڑا بنا، اسپاؤس، جوڑا بنانا، ٹھیک ہے جی، زوجن، اور زوجن کا کیا مطلب ہے؟ بیوی، جوڑا، جوڑا، اسپاؤس، بیوی کے لیے کیا انگلش ہے جی؟ بیوی کے لیے وائف، اسپاؤس، خامن کے لیے ہسبینڈ. واٹ ڈز اسپاؤس مین؟ میاں بیوی دونوں، میاں کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے میاں، میاں. بیوی کو اور کیا کہتے ہیں؟ وائف، اور کیا کہتے ہیں؟ بیوی صاحب، بیٹر ہاف کہتے ہیں، بیٹر ہاف. بیوی کو کیا کہتے ہیں جی؟ بیٹر ہاف. تو ہاف کیا مطلب؟ میں ہاف ہوں اور میرا دوسرا ہاف میری بیوی مل کے دوسرا حصہ، پورا ہو گیا نا، جی جی، جوڑا مکمل ہو گیا. تو اسپاؤس، زوج کا مطلب اسپاؤس، بیٹر ہاف. زوجن، زوجتن پھر بالکل بیوی کے لیے ہو جائے گا کیونکہ مونس میں چلا جائے گا. تو زوجن کی جمع کیا ہے؟ ازواجن، ازواج، ہے جی، جوڑے. اچھا یہاں پہ بیویوں کا ہی لفظ کیوں آئے گا یہ بتائیں، چلیں یہ بتا دیں. حالانکہ اسپاؤس کا مطلب تو میاں کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے میاں ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں یہاں کے جوڑے کا لفظ نہیں، صرف بیویاں ہی آئے گا. جی بیوی آیا سر، یہی پوچھ رہا ہوں حضرت صاحب. اس لیے کہ پیغمبر جو تھے مذکر تھے، صرف بیویاں آئے گا، اس لیے کہ کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نہیں بنایا. نہیں بنایا. تو رسولوں کے ساتھ جب ازواج کا لفظ آئے گا تو وہ بیوی، تو ہم نے تمام رسولوں کے لیے بنائی بیوی، کوئی رسول ایسے بھی تو گزرے جن کی شادی نہیں. کون کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی. اس لیے وہ جو عیسائی ہیں نا وہ شادی نہیں کرتے. یہ جو ان کے پاپس وغیرہ کیا کہتے ہیں، پادری یہ وہ شادی نہیں کرتے. فادر، تو جعلنا لہم ازواجن، ان کی بیوی، اکثریت کی جنرل رول کی بات ہو رہی ہے، تو ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائیں اور اولاد بھی، وذریۃً اور بھی، اور ذریۃً، زال رے مادہ ہے، ذرہ یذر ذرًا، کیا مطلب ہے؟ اولاد، ذرہ یا ذر ذرًا کا کیا معنی ہے؟ کسی چیز کو پھیلا دینا، بکھیرنا. بکھیر، کھاد یا بیج دیے کبھی کیا کرتے ہیں؟ بکھیرتے ہیں، بکھیر کے پھینکتے ہیں. تو شجرہ دیکھا ہے کبھی لکھا ہوا؟ جی ہاں جی، جی دیکھا، کیسے شجرہ بنے گا؟ بکھرا ہوا. اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے. علی الطاف صاحب کا شجرہ یہ ہے، یہ پھیلے گا کیسے آگے سے؟ یہ دو بیٹے ادھر، ادھر بیٹا ادھر بیٹی، یہاں سے پھر اس کے آگے، پھر اس کے آگے، یہ کیا ہو گیا؟ بکھر گیا، شجرہ بکھر گیا. ہاں. تو ذرہ یا ذر ذرًا. اچھا ذرۃً یا ذرۃً کس چیز کو کہتے ہیں؟ ذرۃً یا ذرۃً اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذرہ. کیا مطلب ہے؟ ذرے کا مطلب، اس کو ذرہ کیوں کہتے ہیں؟ چھوٹی چیز. جب بھی کسی بڑے کسی چیز کو توڑا جائے، اس کے پارٹیکلز بنائے جائیں تو کتنے بنتے ہیں؟ بے شمار. یعنی آپ کے ہاتھ میں ایک ریت کا پتھر ہے جڑا ہوا آپس میں، آپ اس کو توڑ دیں، ذرات بن جائیں گے، چھوٹے کتنے بنیں گے؟ بے شمار، پھیل جائیں گے نا، بکھر جائیں وہ گے. بھی بکھر جائیں گے. تو ذرہ ذرہ ہو جائے گا. ذرہ اسی سے پھر ذریہ.
ذریتن اور ذریاتن جمع ہے اس کی. یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اولاد. اولاد کے لیے، نسل، اولاد کے لیے، نسل کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو اس کی نسل آگے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ پھیل جاتی ہے، بکھر آگے بکھرتی چلی جاتی ہے. تو ذریتن اولاد، نسل. تو فرمایا جعلنا لہم ازواجا، ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائی. و ذریتن، ذریتن تن سے تن کیوں ہوا؟ مفعول. جعلنا کا مفعول ہے. تو ہم نے ان کے لیے اولاد کو بھی بنایا، بیویوں کو بھی بنایا. بنایا. یہ وہ بیویاں بھی رکھتے تھے، اولاد بھی تھی. کیوں کہا یہ بات کیوں؟ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے نہیں. لم یلد ولم یولد. پھر یہاں پہ بات آئے گی خدا نہ بناؤ. یعنی یہاں پہ اصل بیسیکلی جس طرف بات جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ نبی کو خدا نہیں بنانا، اللہ نہیں بنانا. عیسائیوں نے کیا کیا نا جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا نا. تو ہم نے بھی بنا دیا. تو بنایا تو ادب اور احترام میں ہی بنایا، محبت میں بنایا. محبت میں. غلب جو ہے محبت میں کیا ہے تو گڑبڑ ہو گئی نا. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیویاں بھی دیں، اولادیں بھی تھی. خدا کی کوئی بیوی نہیں ہے. خدا کا کوئی بیٹا نہیں. اب یہاں پہ دیکھیں یہ واہ اور ما نہیں نافیہ آ گیا، نہیں ہے. کانا کا مطلب ہے، لیکن اس کے اندر ایک مفہوم کیا چھپا ہوا ہے؟ استمرار کا مفہوم لکھا ہوا ہے. رہا کا مفہوم. یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں رہی ہے، اور یہ بات نہیں رہی ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ بات نہیں رہی ہے. ایک محفل ہے جو 6 گھنٹے سے چل رہی ہے، آپ کہتے ہیں جی شمشاد صاحب کا، شمشاد صاحب نہیں ہے. تو نہیں کا مطلب ہے ابھی یہاں پہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ پہلے 10 منٹ پہلے آ جاتے. اور اگر کوئی بندہ کہے وہ یہاں پہ رہے نہیں، تھے ہی نہیں، اینڈ تک نہیں رہا آیا، تو اس کا مطلب وہ شروع سے ہی نہیں آیا. نہیں تھے. وَمَا كَانَ اور نہیں رہا ہے. یہ بات نہیں رہی ہے، یہ بات نہیں ہے. کس کے لیے نہیں ہے؟ لِرَسُولٍ، لام جر کے لیے. اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا شایان شان، یعنی یہ رسول کے شایان شان نہیں ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. یا رسول کا یہ اختیار نہیں. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، یہ بات رسول کے لیے. اچھا رسولن آ گیا، نکرہ آ گیا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی بھی رسول، کسی بھی رسول کے لیے. علیہ الصلوۃ والسلام، کسی بھی رسول کے لیے یہ بات نہیں رہی، ان کے لیے یہ بات نہیں ہے. کیا ان کیا ہے؟ مصدریہ ہے. تو اس نے یأتی کو کیا کر دیا؟ یأتیہ کر دیا. اس نے نسب دے دیا فعل کو. حمزہ تے یہ مادہ ہے عطا یأتی آنا. عطا وہ آیا، یأتی وہ آتا ہے. اور با کی پراپوزیشن کے ساتھ آئے تو لانا. خود آتا ہے اور با آ گیا تو کوئی چیز کسی کو لے کے آتا، کسی چیز کے ساتھ آتا. تو یأتی تھا، وہ آتا ہے. اب با عربی آ گئی تو وہ لاتا ہے. ان مصدری آ گیا تو ترجمہ فعل سے نکال کے مصدر میں لے جائیں گے. وہ لائے، با آ گئی نا، وہ لائے، کہ وہ لائے.
لرسول ان یاتیہ کہ وہ لائے، یہ با آ گئی یاتیہ کو مفعول متعدی بنانے کے لیے، کہ وہ لائے کیا چیز لائے؟ نشانی، آیا، نشانی، آیتن تھا، با نے، با حرف جر جر ہے، اس نے آیتن کو تن آیتن کر دیا، اور یہاں پہ آیتن بھی نکرہ ہے، تو ترجمہ کیا ہو گیا؟ نشانی، کوئی نشانی، کوئی نشانی یا کوئی معجزہ۔ معجزہ۔ اب یہاں پہ شایان شان کی جگہ دوسرا جو لفظ اختیار کیا گیا وہ ہے اختیار، وہی جو شروع میں بات آئی تھی۔ دونوں ٹھیک ہے سر، یہ نہیں، کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ لائے، کہ وہ لائے کوئی نشانی، معجزہ، بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ نہیں، اللہ 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 سوائے یا بغیر، بغیر کس چیز کے؟ بِإِذْنِ اللہ، بعض بھی حرف جر جر، ساتھ کنیکٹنگ، اذن، کیا مطلب ہے؟ اجازت، اذن سے ہوا اذن، اور اذن سے اذنی ہو گیا، تو کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے، اللہ ہی، تو یہ مضاف الیہ ہو گیا، اذن اللہ ہی، ترجمہ ایسے کریں گے اللہ کی اجازت کے ساتھ، سوائے اللہ کی اجازت کے کوئی رسول معجزہ نہیں لا سکتا۔ اچھا، اب یہاں سے اگلی ذہن میں نکال لیں کہ اگر کسی رسول کے اس میں رسول کے شان میں کوئی گستاخی نہیں ہے، کیوں گستاخی نہیں؟ کیونکہ یہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ۔ جب معجزہ آتا ہے تو شان کس کی ہے؟ اللہ، رسول کی شان ہے۔ اب اگر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معجزات ہیں، سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ کتاب ہے، قرآن ہے، اور دیگر معجزات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت سے معجزات ہیں۔ آپ نے ایک گلاس دودھ کو پورے لشکر کو پلا دیا، اصحاب صفا کو پلا دیا، ایک ترامی آٹے کو پورا لشکر کھا کے چلا، غزوہ خندق میں۔ تو معجزات تو بے تحاشا معجزات ہیں۔ اسی طریقے سے جو غیر نبی کے لیے کوئی نشانی آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں۔ کرامت بھی کسی اللہ کے ولی کے اختیار میں نہیں، نبی کے اختیار میں معجزہ نہیں ہے تو کسی ولی کے اختیار میں کرامت بھی نہیں ہے۔ ولی سے مراد یہاں پہ آپ ایک خاص پروٹوٹائپ دماغ بن جاتا ہے، یعنی کسی اللہ والے کے اختیار میں کرامت نہیں ہے۔ اللہ کسی کے لیے بھی کوئی چیز ظاہر کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے بھی کئی دفعہ دیکھا ہو کہ کوئی ایسی مدد ہو گئی ہے میری کہ میں خود حیران ہوں کہ کیسے حالات ہو گئے۔ آدمی خود حیران رہ جاتا ہے کہ کس طریقے سے میری یہ اللہ تعالیٰ نے ہیلپ کر دی ہے، آؤٹ آف دا وے جا کے، جو عام دنیا کے اصولوں کے تحت نہیں چل رہی، اتنی آسانی میرے لیے ہوگی۔ ہر آدمی کی زندگی میں کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ جو ایک عام اللہ والے کے لیے کوئی چیز ایسی چیز ہو جاتی ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں، نبی کے اختیار میں معجزہ نہیں۔ لیکن اب اس دونوں چیزوں کو سمجھ لیں، کرامت اس لفظ کو سمجھانے کے لیے زیادہ آسان ہے کہ کروما یا کرومو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عزت والا ہونا، عزت، کریم، رسول کریم، عزت والے رسول۔ تو کرامت کیا ہے؟ کسی اللہ والے کی عزت کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی چیز کا اور اضافہ کر دے، اظہار ہو جائے، اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے۔ تو معجزہ جب آتا ہے تو اللہ کے دین کی کسی چیز کے لیے آتا ہے، نبی کی بات کو سٹرینتھن کرنے کے لیے آتا ہے، عام لوگوں کے لیے، اور اس سے بھی بات بھی اور خود نبی علیہ السلام کی شان میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ شان میں کیا اضافہ کرنا ہے کسی چیز نے؟ شانیں تو اتنی اونچی ہوتی ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لیکن عام لوگوں کی نظر میں اس مقام جو ہوتا ہے
اس میں ایک اضافہ ہو جائے عام لوگوں کی نظر. ویسے تو نبیوں کی شان اگر کوئی بھی نہ مانے تو پھر بھی تب بھی کوئی بات جن انبیاء کو 2-4 بندے ہی ملے ہیں صرف, جی کیا ان کی شان کم ہوگی؟ نہیں سر, شانیں ان کی بہت اونچی ہیں. کسی کو کہنے سننے کی ضرور. کوئی وہ کسی کے محتاج نہیں ہے کہ کوئی بندہ ان کے لیے کوئی باتیں کرے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں عزت, لوگوں کے سامنے ایک عزت کا وہ اظہار کرنے کی. تو وہ جو عزت ہے رسول کو جو معجزے سے ملتی ہے, اس معجزے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. تو فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ کہ کوئی معجزہ لے کے آ جائیں الا بِإِذْنِ اللہ, اللہ کی اجازت ہو نہیں سکتا. اللہ کی اجازت ہوگی تو مجھے اصل میں یہ بات کس کو بتائی جا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات ان لوگوں کو بتائی جا رہی ہے جو ہر روز صبح و شام کہتے پھر رہے ہیں جی ہم تب ایمان لائیں گے پہاڑی پھٹ جائے, آسمان سے سیڑھیاں اتر آئیں, یہ ہو جائے وہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کی ذات ہی اتنی بلند ہے کہ چاہیے کہ آپ کی زبان پہ یقین کر لیں, بجائے یہ کہ یہ سیڑھیاں اتریں اور فرشتے آتے ہوئے نظر آئیں, اور یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں. تو لکل اجل کتاب, معجزہ اگر آیا بھی تو کیا ہے وہ؟ لکل لام جر کے لیے. تو حرف جر سے جملہ شروع ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو لکل اجل یہ تو ایک ترکیب ہو گئی, کل اجل مرکب اضافی ہو گیا اور اس کے ساتھ حرف جر آیا تو یہ پورے کا پورا مرکب جاری ہو گیا. تو یہ مقدم ہوا. اور کتاب کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے لیکن مؤخر ہے. پیچھے گیا, جو ہی یہ پیچھے گیا مؤخر ہوا تو اس کا معرفہ ہونا ختم ہو گیا. مبتدا کے ساتھ الف لام آتا ہے. ہاں, تو لکل اجل کے لیے, کلی ہر ایک کے لیے, اجل مدت, حمزہ جیم لام مادہ ہے, اجالا. اجل اجل اجلن کا کیا معنی ہے جی؟ وہ جو جلدی ایک مدت واسطے ٹائم پر سامنے بہت ٹائم پر تکلیف میں مبتلا ہونا. اور اجل کہتے ہیں اس مدت کو جو آدمی کسی تکلیف میں یا کسی پروسیس میں ہو. فلاں آدمی کی اتنی اجل ہے, کس بات میں اجل کی, کس مدت کی بات کی جا رہی ہے جی؟ وہ کہیں جی کہ کوئی ایگریمنٹ ہے, اس کی اجل, اس کی مدت کی بات کی جا رہی ہے. تو وہ اس میں جو مبتلا رہا نا ایگریمنٹ میں وہ اجل ہے. اچھا, یہاں پہ اجل ویسے موت کو بھی کہتے ہیں جی. موت اس مدت ابتلا کا اختتام ہے. یہ مدت ہے اس کی. سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ پیدا ہونے سے. اب اس کی مدت کب پوری ہو رہی ہے؟ موت پہ. تو مدت پوری ہوئی تو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ اجل. ٹھیک ہے جی. تو اجل موت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو لکل اجل, تو ہر ایک جو مدت ہے, اختتام ہے, ہر ایک چیز کی مدت, جو لکل اجل, ہر ایک شے کی ایک مدت ہے, اس کے لیے کیا ہے؟ کتاب. کتاب کس چیز کو کہتے ہیں؟ لکھی. کاف تے اور بے مادہ ہیں. کتبہ یکتب, لکھنا. کاتب فاعل کے وزن پہ. مکتوب لکھا ہوا. اور کتاب بھی در حقیقت مفعول کے معنی میں ہے, جو چیز لکھی ہوئی.
تو ہر ایک چیز کی مدت کے لیے کتابن نکرہ آ گیا، ایک کتاب ہے، تحریر، ایک تحریر ہے، ایک کتاب ہے، ایک رجسٹر ہے ہر ایک چیز کے لیے۔ معجزوں کے لیے بھی معجزہ اگر دیکھنا بھائی تو اس کا بھی ٹائم لکھا ہوا ہے کہ کب اس نے نازل ہونا، اس سے پہلے نازل نہیں ہوتا۔ اچھا، جو لوگ نشانیاں مانگ رہے ہیں ان کا بھی، ان کی مدت بھی طے ہے اسی کتاب میں کہ اتنے عرصے تک یہ ہیں، اس کے بعد دنیا سے آج کدھر گئے سارے؟ تمام 100 سال پہلے دنیا میں بندے تھے، آج ہیں نہیں، پورا خاندان ختم ہو گیا، سب کچھ دنیا، ان کی مدت پوری ہو گئی۔ آج ہم ہیں دنیا میں، ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، ایک مدت ہمیں دے دی گئی ہے، بھائی اتنی مدت کے لیے تم زمین پہ چلو پھرو، چلو پھرو فائدہ اٹھا لو۔ اور ابھی وقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جانے، جس دن مدت ختم ہوگی۔ اچھا یہ بتائیں جی کہ یہ جو موت ہے، اجل، یہ جب آتی ہے، موت آتی ہے جب، تو کوئی مہلت وغیرہ دیتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے مہلت دیتی ہے موت، آپ کو بتاتی ہے جی آفتاب صاحب انشاءاللہ 4 دن کے بعد آنے لگے، موت نہیں، آثار نظر آ رہے ہیں، آثار زندگی آپ کو آنے شروع ہوئے کہ ابھی نہیں؟ آثار آ رہے ہیں، آج تو پتہ چلتا ہے آثار۔ ابھی آپ کو آنے شروع ہو گئے آثار کے نہیں ہوئے؟ مان سفید ہو گئی، یہ نشانی ہے موت کی۔ ون ناس سالیں دور ہے۔ دیکھیں جی، موت کی طرف سے کوئی مہلت نہیں ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے موت پہ خبردار نہیں کیا کہ آج یا کل یا پرسوں تمہاری موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ ہر آدمی کے مرنے کی جگہ اور اس کا وقت کس کو پتہ ہے؟ اللہ ہی کو صرف پتہ اللہ۔ ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس میں مہلت وغیرہ، نہیں، کراس، جو کام ہم کر رہے ہیں یا جو ہمارے پلانز ہیں وہ پورے کرنے کی اجازت مانگ سکتے ہیں نا فرشتہ، آج ہم کہیں جناب والا کے کام کرنے دو۔ یہ 2 کام پھنسے ہوئے نہیں، ہیں، اولاد کو یہ ایک شادی کرن دے، پاری جی رجسٹری کرن دے، رجسٹری کرانے دیں، کوئی انفارمیشن آگے پہنچانے کے لیے نہیں، اجازت ہو، الیکشن کران دے جی، کوئی ہے؟ نہیں، کوئی انفارمیشن پلان مہلت کوئی سب ختم، شے بس، نہیں ہے۔ تو بس، پتہ بس۔ چلا کہ موت آتی ہے تو بس یکدم آ آ جاتی جاتی ہے۔ وہ بڑے خوش قسمت ہیں جن کو موت پتہ ہوتا ہے کل مر گیا جی، پرسوں مر گیا، بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ توبہ تو اب تو ہو جاتے ہیں نا، یکدم موت آ گئی تو کیا چیز، کس چیز کی مہلت نہیں ملی؟ توبہ کی، توبہ۔ حادثہ دی، حالانکہ وہ لکھی ہوئی ہے کہ فلاں تاریخ اتنے بج کے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پہ تمہاری روح نکل جائے گی، ہمیں پتہ ہے۔ نہیں پتہ، تو آج ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ۔ توبہ کر لینی چاہیے، کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے اور پھر مہلت نہ مل سکے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ہم بھیج چکے ہیں، رسولاً رسولوں کو، من قبل کا آپ سے پہلے، اور جعلنا ہم نے بنایا، لہم ان رسولوں کے لیے، ازواجن بیویاں، وذریتن اور اولاد، وما کانا اور نہیں رہا، لرسول کسی رسول کے لیے بھی، ان کے یاتیا کہ وہ لائے، بآیتن کوئی بھی معجزہ، الا سوائے باذن اللہ اللہ کے اذن کے ساتھ، لکل اجل ہر ایک مدت کے لیے ہے، کتابن ایک تحریر۔ تجوید دیکھ لیتے ہیں جی، وَلَقَدْ دال کا کلکلہ ہے، ارسلنا نا 2 حرکتیں ہیں، رسولن تھا، آگے میم آ گیا تو تنوین آ گئی، اس کے اندر نون، تو وہ میم سے جب ملے گا تو نون رہے گا، نون ختم ہو جائے گا، میم آ جائے گا، رسولم من، نون کہاں سے نکالا؟ ناک سے، زبان تالو سے نہ لگے، قبل کا میں با کا کلکلہ ہے، قب
وجعلنا لہم ازواجن، جن تھا اور آگے واو آیا، ازواجن ہونٹوں کو گول کر دینا ہے، ازواجن، وذریۃ ما کانا لرسول، نون آ گیا تنوین کا، آگے آ گیا حمزہ، حمزہ ہلکی ہے تو یہاں نون کا تنوین کا اظہار ہوگا، لرسول نہیں پڑھیں گے بلکہ لرسول ان، نون کے بعد یہ آ گیا تو نون میں یہ کو داخل کریں گے، این یأتی، یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے جی، یأتی بآیتن، تن آیا پھر آگے حمزہ آ گیا، یہ نون تنوین، بآیتن نہیں تن اظہار کریں گے، بآیتن الا بإذن اللہ، اللہ کا لام پتلا، کیوں پیچھے زیر آ گئی ہے، بإذن اللہ، لکل اجل، ناک سے آواز نکالنی ہے، زبان تالو سے نہ لگے، اجل، کتاب تھا اور عارضی طور پہ یہ اڑ گیا اور یہ عارضی طور پہ ساکن ہو گیا تو یہ کیا بن گیا، کتاب۔ ایک تو اس کو 4 حرکتیں کھینچیں گے، دوسرا با کا کلکلا کریں گے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں آپ اس کو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت صاحب لام پتلا ریٹائر ابھی نہیں ہوئے، بِإِذْنِ اللَّهِ، لام پتلا پڑھیں، بِإِذْنِ اللَّهِ، لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك۔